بھئی صدیق نبی نماز غار وچ کچھ وقت گزاریا، صدیق نو سکالے نال ڈنگ ماریا۔ صدیق نبی غار وچ کچھ وقت گزاریا، صدیق نو سکالے نال ڈنگ ماریا۔ لب لایا سونے نے آرام ہویا ہے، لب لایا سونے نے آرام ہویا ہے، ویکھ سن رب دا انعام ہویا ہے۔ مدینے وچ جدوں نبی پاک پیر دھریا، خوشبو دے نال سی مدینہ بھریا، خوشبو دے نال سی مدینہ بھریا۔ سونا سونا اگے انتظام ہویا ہے، سونا سونا اگے انتظام ہویا ہے، جیتے جیتے آقا دا مقام ہویا ہے، جیتے جیتے آقا دا مقام ہویا ہے، اوتھے سونے رب دا انعام ہویا ہے۔ قرآن میں ہوتا زر، اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر۔ مسلمانوں کی تاریخ اس بات پر شاہد ہے، جب تک مسلمان قرآن و سنت پر عمل کرتے رہے، مسلمان ساری دنیا پر حکومت کرتا رہا۔ بدقسمتی کا عالم یہ تھا کہ جب مسلمانوں نے قرآن و سنت کو چھوڑ دیا، مسلمان گروہوں کے اندر تقسیم ہو گیا، اور غیروں کی چال اور سازش کامیابی سے ہمکنار ہوئی۔ مسلمان جو حکومت کے منصب پر فائز تھا، وہ قرآن و سنت سے بیداری کی بنیاد پر محکومیت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو گیا۔ علامہ اقبال نے آج سے 20 برس پہلے اسی لیے کہا تھا، تاجدار انبیاء کا جو فرمان تھا، کچھ نہ تھا اس کے سوا مگر سنت ہی یا قرآن تھا۔ جب تلک یہ دین مسلمانوں کا ہندے جان تھا، ان دنوں اقبال ان کے در پہ ایک دربان تھا۔ تو بلا تاخیر میں ضابط خطاب پیش کر رہا ہوں۔ محترم قاری صاحب کے خطاب سے قبل ان کے ساتھ آئے ہوئے مہمان، میری مراد فضیلت الشیخ محترم جناب حضرت مولانا قاری محمد ایوب صاحب، میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ محترم جناب قاری محمد ایوب صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صل علی محمد وعلی كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ میں پوچھیا عید دے چن کولو، عید دا چن نظر آنا ہے نا، میں پوچھیا عید دے چن کولو کسے تینوں بھی عید کرائیے۔ میں پوچھیا عید دے چن کولو کسے تینوں بھی عید کرائیے۔ اس آخیا میری زندگی دی ایک رات ہو جئی آئی ہے، کدے ملک عرب دی دھرتی دے کسے صبح نے انگلی اٹھائی ہے۔ اس انگلی دے راز اشارے دے میں ٹوٹ کے عید منائی ہے۔ سامنے محترم، جس طرح کہ الحمدللہ استاد محترم استاد العلماء فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری عبدالرزاق طاہر صاحب حفظہ اللہ تعالی تشریف فرما نے، میں ہونا اور تواڈے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں رہاں گا۔ انشاءاللہ العزیز 40 منٹاں دے اندر اپنی بات کو ختم کراں گا۔ حضرات دی وقار اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کائنات کے اندر بے شمار اپنے نبی اپنے رسول پیغمبر بھیجے، لیکن سب تو آخر تھے آمنہ دلال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا۔ آپ تشریف لے کے آئے۔ حضرات میری زبان تے نبی علیہ السلام کا نام آئے، اس کا پیار محبت دے درود پڑھنا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے اوپر اگر درود پڑھو گے اللہ رحمت کا نزول کرے گا، تو اور اس سے نال اللہ مغفرت بھی کرے گا، گناہ بھی معاف کرے گا، اور بھی اجر اللہ عطا فرمائے گا، اور اللہ رب العالمین گناہوں بھی ختم کرے گا۔ حضرات بار بار اگر استاد محترم دی زبان دے اندروں میری زبان دے اندروں نبی علیہ السلام کا نام سنو، پیار محبت دے نال آپ کے اوپر درود پڑھنا ہے۔ حضرات کون نبی علیہ السلام جنہاں دے بارے دے اندر مال کے کائنات کا قرآن اعلان کر رہے ہیں؟ مال کی کائنات نے اپنے پیارے قرآن اندر اعلان فرمایا، اللہ رب العالمین کا قرآن اعلان کر رہے آئے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ رب العالمین رحمت للعالمین نبی بنا کے بھیجا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے رہے، میں مدینہ کے اندر نبی علیہ السلام دے چہرہ مبارک نو سب کو پہلے جس وقت دے کے آنا، آپ علیہ السلام کو میں مدینہ پاک کے اندر دے گیا۔ نبی علیہ السلام مدینہ دی دھرتی کے اندر آئے نا، آپ علیہ السلام نے سب کو پہلے ایک خطاب فرمایا۔ نبی علیہ السلام نے مدینہ کے اندر حضرات کے لیے گلاں کی دیا۔ سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا افشوا السلام، او لوگو ایک دوسرے کو سلام بلایا کرو۔ کون کہہ رہے ہیں؟ وہ نبی کہہ رہے ہیں جنہ دے بارے جنگر مال کے کائنات کا قرآن اعلان کر دے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات میرے آقا علیہ السلام مدینہ پاک کے اندر جس وقت کے پہلا خطاب نبی علیہ السلام نے مدینہ کے اندر اس طرح کا کی ہے۔ حضرات تیرا مدینہ جن کے بارے کے اندر میں دعا کرنا چاہنا تھوڑے واسطے بھی اپنے واسطے بھی سارے دعا سے، اور میں پیار محبت دیا بولیاں اس طرح بولنا
چاہنا وا مدینے دے بارے دے اندر اللہ اکبر کبیرہ آؤ حضرات میں مدینہ دے بارے دے اندر یہ کہنا چاہنا وا کہ مدینہ او مدینہ دے لوگوں جس طرف اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گمجائی فرمایا کہ تسی ہجرت کر کے صرف مدینہ دی طرف چلے جاؤ گا اور میں پیار دے کہنا چاہنا جیڑے دل وچ رکھ دے نے ارمان مدینے دے ساتھی تھوڑی ساؤنڈ دی سیٹنگ کروا لو جیڑے دل وچ رکھ دے نے ارمان مدینے دے بن جاندے کبھی نہ کبھی مہمان مدینے میں ویکھیا مدینے تے جدوں پہلی نظر پیندی میں ویکھیا مدینے تے جدوں پہلی نظر پیندی جی کردا ہے ہو جائے جی کردا ہے ہو جائے قربان مدینے او جڑے دل وچ رکھ دے نے ارمان مدینے دے بن جاندے کبھی نہ کبھی مہمان مدینے دے اللہ تیرا کی جاوے ہر سال جے کر دے یہ میں جملہ بولنا لگیا اللہ جب دعا کرنے لگیا جڑا جڑا جانا چاہتا ہے وہ آمین کرے دوسرا تکلیف نہ کرے اللہ تیرا کی جاوے ہر سال جے کر دے اینا سارے لوگاں لئی اللہ ساڈے سارے لوگاں لئی سامان مدینے آمین کہہ دیو سامان مدینے دے بن جاندے کبھی نہ کبھی مہمان مدینے دے نبی علیہ السلام مدینہ دی دھرتی کے اوپر سب سے پہلے آپ نے علیہ السلام نے فرمایا افشوا السلام لوگوں سلام دعا کر دو وادیموا الطعام اور کھانا کھلایا کرو اللہ اکبر کبیرہ ایک دوسرے کو کھانے کھلایا کرو وصلوا الارحام اور رشتہ داری کا خیال کریا کرو رشتہ داری نو جوڑیا کرو رشتہ داری نو توڑیا نہ کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بات بیان فرمائی لوگوں جس وقت دنیا ستی موت دے ایمان کے اوپر اور جس وقت موت آئے دعا ہے کہ مولا کریم سارے تمام مسلمان زبان کے اوپر کلمہ جاری فرما دے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ جس بندے کی زبان کے اوپر آخری وقت مر دیا وقت لا الہ الا اللہ جاری ہو گیا وہ بندہ جنت میں داخل ہو گیا وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین ہاں اندر کریے بڑے ہی آسان انداز میں آپ کے سامنے خطاب فرما رہے تھے محترم جناب چلو میں حضرت مولانا قاری محمد ایوب صاحب سارے دوست احباب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے فاضل بھائی کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے اللہ ہم سب کو یہ سبق اور موز باتیں پلے باندھ کر اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے میں سامنے دیکھ رہا ہوں کہ کچھ ہمارے نوجوان باہر راستے پہ چل پھر رہے ہیں یا مرکز کے دروازے پر کھڑے ہیں میں ان کے سامنے یہ اپیل کروں گا کہ وہ مرکز کے اندر تشریف لے آئیں
اور اس کے ساتھ ہی بڑے ادب کے ساتھ گزارش کروں گا کہ جو ہمارے دوست یہ باہر برآمدے میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی اندر تشریف لے آئے تاکہ حضرت قاری صاحب کا خطاب شروع کروایا جا سکے۔ بلا تاخیر دعوت خطاب پیش کر رہا ہوں۔ آج کی ہماری اس بزم کے خصوصی مہمان میری مراد فضیلت الشیخ واعظ شیریں بیان خطیب ہر دل عزیز محترم جناب حضرت مولانا قاری عبدالرزاق طاہر صاحب کو کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وحدہ اللهم صل وسلم على سيد الرسل وخاتم الأنبياء رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني فهما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا ويرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصروا كما الله أمركم در کھول دے مولا رحمت دے در کھول دے مولا رحمت دے تاڑے عیب گناہ سب معاف کر دیکھ رہے ہیں بڑے پریشان ہیں بڑے چپ چپ بیٹھے دے سب ہمارا رائے دے شہروں کے بیٹھ پر بیداروں کی بیٹھ پر تھوڑے تھوڑے قریب آ جائے تو
تھوڑے تھوڑے قریب آ جاؤ تو میں کچھ نہیں آتا آ جاؤ اتنے برائلمہ تیرا ہل کے پہ دی بھی جاؤ حضرت ساتھی بار پرام نے جو بیٹھے نے میں بڑی محترمانہ گزارش کروں گا اندر آ جاؤ کوئی ساتھی بار نہ بیٹھے اندر آ جاؤ جنہوں نے سمجھ آئی وہ اندر آ جاؤ در کھول دے مولا رحمت دی تھے عیب گناہ سب معاف کرن در کرم دی بارش ہر ایک تے ساڈے سینے بغض صاف کر محروم نہ کر سانو رحمت تو اج اپنی رحمت عطا نہ کر یہ سچ ہے عظیم مجرماں پر تیرے بندے ہاں سانو معاف کر ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات واسطے خاص ہے بے شمار لا تعداد انگنت حمد و ثنا امام الانبیاء سید الاولین والآخرین امام آدم قائد آدم رہبر آدم مرشد آدم پیغمبر رحمت جناب محمد رسول اللہ جاتے ہو بولو لیا دے درہ بولو نہیں بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات طیبہ مقدسات مطہرہ معظمہ خاصے محترم سامعین معزز حاضرین و ناظرین اللہ پاک کا جتنا بھی شکر ادا کریے کم میں اس خالق و مالک نے ایک مرتبہ پھر میری اور کشادی قسمت کے اندر یہ ماہ رمضان ماہ غفران ماہ فیضان نصیب فرمایا ہے جس نے الحمدللہ آج 25 روزے مکمل ہو چکے اور 26ویں رات ہے چند دن اس ماہ مقدس سے باقی نے میں دعا گو ہاں اللہ دنہ دے سیام راتا دے قیام ساری افطاری دے انتظام اور جنہ میرے ساتھیہ نے جنہیں علماء نے حکمات کرام نے قرآن نظام نے نماز تراویح کے اندر بحمدللہ قرآن کریم نے سنایا ہے اور جو مساجد کے اندر اعتکاف کرنے والے صدقہ خیرات کرنے والے میں دعا کروں گا اللہ سارے دیا نیکیاں قبول فرما کے نجات کا ذریعہ اور سبب بنا دے آنکھو آمین اللہ رمضان دی برکت نال راتاں دے قیام دی برکت نال اللہ صدقہ خیرات دی برکت نال سارے دے راضی ہو جائے آنکھو آمین حضرات میں مبارک بات پیش کرنا فضیلت الشیخ محترم جناب قاری شیخ اللہ شیخ صاحب مدیر مرکز حضرات جنہوں نے بحمدللہ تعالی نماز تراویح کے اندر قرآن کریم نے سنایا ہے میں دعا کرنا اللہ میرے شیخ کی عمر اندر علم اندر تقوی اندر برکت فرمائے اور حضرت قاری صاحب نے جتنے بھی معاونین نے ملتازمین نے اللہ تعالیٰ سبنا دی کوشش نو کاوش نو جو سجود و قیام و اشریکی نو اپنے رحمت نال قبول فرما کے سارے واسطے نجات دا ذریعہ اور سبب بنا دے آنکھو آمین محترم سامعین معزز حاضرین و ناظرین میں انشاءاللہ الرحمن بحمدللہ تعالی ایک کوشش کریں گا تو انا قیمتی ٹائم ضائع نہ ہو جائے اور کسی بھی اللہ کے حضور دعا کرنا
میری زبان میں جو کوئی ایسا جملہ نہ نکل جائے جس کا میرے یا تو انو پیدا نہ ہوئے، بڑے ہی اقتصاد ناد قرآن و سنت کی روشنی کے اندر اس موضوع دے اور اس ٹاپک کے میں کچھ حضرات کا ہم کلام ہونا چاہنا۔ میری گفتگو دا عنوان ہے آؤ اللہ کو راضی کر لیجیے۔ کیا موضوع ہے جو اللہ کو راضی کر لیجیے؟ یہ بڑی اہم بات ہے، حقیقت گل ہے۔ اگر اللہ راضی ہو جائے گا تو سارے روزیاں کا سانو صلہ بھی ملے گا۔ اگر اللہ راضی ہو جائے گا سارے قرآن کریم کی تلاوت کا سانو صلہ بھی ملے گا۔ اگر اللہ سارے راضی ہو جائے گا راتاں دے قیام دا، دناں دے سیام دا، حضرات ساری افطاری دے انتظامات دا اللہ صلہ بھی عطا فرمائے گا۔ اگر اللہ راضی ہو جائے گا میرا ایمان ہے اللہ دنیا کی عزت کامیابی نصیب فرمائے گا، اور کل قیامت کا دن ہوئے گا اللہ اپنے جنت کا مہمان بنائے گا۔ حضرات سنو، میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی حوالے میں بات کرنا چاہتا۔ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کیوں ضروری ہے؟ اللہ کو راضی کرنا کیوں ضروری ہے؟ اللہ کو خوش کرنا کیوں ضروری ہے؟ اس واسطے کہ میرے بھائیوں اے میری تہاڈی بقا ہے، اے میری تہاڈی بقا ہے۔ اور سنو میرے علماء کرام فتویٰ اعلان اور وہ مشاہد اعلان تشریف فرما نے اس بات سے شاہد نے، اور کسی بھی طریق کا مطالعہ کر کے دیکھو میرے اور کشادی حاضر رہنما جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے کے اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے۔ حدیث آتی ہے قرآن کریم کے اندر مالک کائنات نے دیگر امتاں دے حالات واقعات اور انہاں دی تباہی دی وجوہات، انہاں دی بربادی دی اسباب اللہ نے بیان فرمائے نے۔ اللہ کو اکبر کہے گا لوگوں کیوں انہاں دی اللہ ناراض ہو گیا؟ جنہاں دی اللہ ناراض ہوئے اللہ نے انہاں دا نام و نشان تقدیر مٹا کے رکھ دیتا ہے، اللہ نے انہاں کو صفحہ ہستی کو مٹا دیتا ہے۔ اس بات سے میں کہنا چاہنا اللہ کو راضی کرنا بڑا ضروری ہے، اللہ کو خوش کرنا بڑا ضروری ہے۔ کیوں؟ حضرات جنہی میں بات کروں ایک اور سمجھانا چاہنا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث طیبہ کے حوالے میں بات کرنا چاہنا کہ لوگوں اللہ پاک کی رضامندی اتنی بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی اتنی بڑی دولت ہے، اللہ کو راضی کرنا اتنا بڑا خزانہ ہے کہ لوگوں اللہ کی رضامندی کا جنت کی مقابلہ نہیں دے کر سکتی۔ کہ اللہ پاک کو راضی کرنا، اللہ کا راضی ہو جانا ایک جنت رو بھی بڑی نعمت ہے۔ کسی کو یہ حضرت دلیل کی ضرورت ہے، ہاں میں دلیل میں بات کرنا آدھی ہوں۔ اور آتے اللہ سنیے بخاری مسلم کی حدیث سے جدار ابھی سعید خدری سارے کہہ دیجیے رضی اللہ تعالی، یہ تو کہہ دے ہو رضی اللہ تعالی حدیث طیبہ بیان کر دینے کرتے اللہ سننا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ۔ پھر بولو میں شروع کرتا ہوں کر دیں میں کہتا تسی پہلی پہلی دفعہ گفتگو سنن لگے ہو، میں انشاءاللہ میری زبان دے بار بار نبی پاک کا نام آئے گا تے محبت نال پیار نال جھوم جھوم کے رج رج کے تے گج گج کے جلدے پاک پڑھے آجے، اور میں سمجھا گا کہ تہاڈا ذوق ہے سنن دا تے میں تانوں سناواں گا انشاءاللہ۔ اگر تسی آہستہ آہستہ خاموش دے گئے اور تہاڈے ایسا احساس کم ہو دے گئے انشاءاللہ میں اپنی بات میں کبھی کلوز کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور توجہ میرے پاس رکھے آجے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا لوگ کل قیامت کا دن ہوئے گا اللہ دے جنتی بندے اللہ دے جنت مہمان بن جائیں گے، اللہ انہاں سارے جنتیاں نو جنتیاں نعمتاں عطا فرمائے گا، انہاں سارے جنتیاں نو انہاں دی آرزو دے مطابق انہاں دی تمنا دے مطابق تے ڈیمانڈ دے مطابق تے فرمائش دے مطابق اللہ جنتیاں بہارا نصیب فرمائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں انہاں جنتیاں ہمیشہ کی
ہمیشہ دی خوبصورتی مل جائے گی، ہمیشہ دی بہارا مل جائیں گی، ہمیشہ دی نعمت مل جائیں گی۔ اللہ اکبر کا بھی ہمیشہ دی اللہ سے زیادہ فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ تیرا دیام نہ سنیے، بخاری مسلم کی حدیث طیبہ حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے لوگوں، اللہ انہیں سارے جنتی بندیوں مقادر فرمائے گا۔ جنتی بندوں کیا تسی راضی نہیں تھے؟ وہ جنتی بندوں کیا تسی خوش نہیں؟ حضرات بیان نشمہ کیجئے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے لوگوں، اللہ انہیں جنتی بندیوں پوچھے گا کیا تسی راضی نہیں خوش نہیں؟ یہ سارے جنتی کہہ لئے اللہ اور کی چاہیدہ دے بڑے راضیاں بڑے خوش اللہ اسی طرح جنہ بھی شکر ادا کری اتنا ہی کم نے۔ حضرات اپنی محبت پر اقرار کرنا چاہنا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمائے کہ لوگوں اللہ پاک فرما کہ میرے جنتی بندوں میں تمہیں کو سرپرائے دینا جانا، ایک میں تمہیں گفٹ دینا جانا، ایک مانو تحفہ دینا جانا، ایک بڑا خزانہ دینا جانا، بڑی دولت دینا جانا۔ یہ سارے جنتی بڑے متوجہ ہو جائیں گے اللہ کے لیے دولت دینا لگے، اللہ کے رہا سرپرائے دینا جانا، اللہ کے رہا تحفہ دینا جانا۔ اے کو پہلے رو میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے لوگوں، اللہ کا منحال کے دن فرمائے گا میرے جنتی بندو احیو علیکم رسوانی احیو علیکم رسوانی ولا اشہد علیکم بعدہ ابدا۔ میرے آقا دا فرمانیا نشان حق دا بیان فراد ردیان سنیے مالک کائنات فرما کہ میرے جنتی بندہ سارے گواہ ہونا، آج تو رات میں کسی کے ناراض نہیں ہونا، آج تو رات میں اللہ کسی کے غصے نہیں ہونا۔ مالک کائنات فرما دے کہ میرے جنتی بندو سارے گواہ ہونا، اللہ تمہارے سارے آگے راضی ہو گیا۔ جنتیانو جنت دے اندر کون کی نعمت ملے گی؟ اللہ کو ایک اور بھی کر کرنا چاہنا، ایک نمازی نماز پڑھنا اللہ تو راضی ہوگا، ایک کارے قرآن پڑھنا اللہ تو راضی ہوگا، خطیر خطاب کر اللہ تو راضی ہوگا۔ حضرات رب بیان نہ سنیے، اللہ کو اکبر کبیر حاجی حج کر اللہ تو راضی ہوگا، مجاہد جہاد کر اللہ تو راضی ہوگا، شفیع شفاعت کر اللہ تو راضی ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ لوگوں نے گوری کا محبت ہم کرنا چاہنا، ساری کائنات اللہ کو راضی کر دیئے، ساری کائنات خاص اللہ راضی ہو جائے، لیکن آقا دے صحابہ دے اسمہ دشت کے داما، صحابہ دے مقام دشت کے داما، صحابہ دی شان دشت کے داما۔ اللہ اکبر کبیرہ مالک کائنات کا قرآن بولے آئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ رات کی بھی بڑی گل ہے میرے اللہ دا قرآن نازل ہویا ہے، اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا سوڑیا توڑا کلمہ پڑھنے والے توڑے صحابہ، آقا توڑی زیارت کرنے والے توڑا مکھڑا دیکھنے والے، آقا توڑے تے اپنے جان نچھاور کرنے والے، مال قربان کرنے والے، حضرات اللہ دا قرآن میرے آقا سوڑیا
محلہ انہا سارے تیرے صحابہ دے راضی ہو گیا اللہ سے ابا دے اللہ سے ابا دے اللہ صحابہ دے راضی آج بھی بکواس کرے یہودی خلاصت کر سکنا حضرات دی کم صرفی کر سکنا دی کم عقلی کر سکنا دی قسمت دی جنابے دی قسمت کی باتاں کر سکنا لیکن سنو میرے نبی نے سارے صحابہ کے اللہ راضی ہے ابو بکر کے اللہ راضی ہے عمر کے اللہ راضی ہے عثمان کے اللہ راضی ہے علی کے اللہ راضی ہے بدری صحابیہ کے اللہ راضی ہے عہد والے کے اللہ راضی ہے حنین والے کے اللہ راضی ہے اور جنہ چھوڑنے میں نبی کا نام پڑھ لے آئے نبی کا کلمہ پڑھے آئے اللہ دی قسم اللہ نے انہوں نے دنیا تے ہی جنت ٹکٹ عطا فرما چھڈے تمہیں نہیں دے رہے اللہ دا قرآن کہندا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا میں محبت ہی گل کراں پیالیاں پتیاں پیش کراں لوگوں میں عقیدت پڑھنا چھاور کر اپنی چوریاں دی چیزیں سنا کے لے جاؤ اللہ اکبر کبیرہ میں کہا کرنا اللہ اکبر کبیرہ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کی سنت دینا کہ اونا دی پینا نے جانا اونا دی پینا نے جانا نالے مال دی پینی او تائیو رب نے بے بی کا مال دی پینی اونا دی پینا نے جانا صحابہ دی پینا نے جانا نالے مال دی پینی او تائیو رب نے بے کا مال دی پینی کیوں نہ احمد میں دیا آقا دے اشارے کی تو ربان ہو گئے آقا دے اشارے کی تو ربان ہو گئے جنت دے ہونا لئی اعلان ہو گئے آقا دے اشارے کی تو ربان ہو گئے جنت دے ہونا لئی اعلان ہو گئے کار بار بیوی کو دیجئے کار بار بیوی نالے بال دیتے تائیو رب نے بے روٹی بھی کمال دیتے حبشی نو دیکھ لو ذرا نشی بولیا آگ دے بولے دے دے ہولی نشی بولیا حبشی نو دیکھ لو ذرا نشی بولیا آگ دے بولے دے دے ہولی نشی بولیا کہ میں شام حوصلے بڑی پیاری گل کرا کہ میں شام حوصلے بلال دیتے سن حوصلے بلال دیتے بتائیو رب نے بے روٹی بھی کمال دیتے سپاہ دے وچ جنے کندے ہاتھ کایا ہے سپاہ دے وچ جنے کندے ہاتھ کایا ہے سب مارے ڈنگ پر یار نہیں جگایا ہے اللہ وہ تے نبی دا یار ابو بکر جتھے ویڈیو دی قبر تے کروڑا رحمتاں نازل ہو اقوامی جگہ دیا سرکاراں دی ویٹی جنہیں بولے آگے آیا ہے سب مارے ڈنگ پر یار نہیں جگایا ہے سلا کی ملے آئے آج بھی وہ آقا جی سنا آج بھی وہ آقا جی دیکھنال سکتے تائیو رب میں بے روٹی بھی کمال دیتے حضرات پیار دھیان نہ سنیے بات کرنا اللہ راضی کر لیے اللہ راضی کر لیے اللہ اکبر کا جو سوال پیدا ہوگا اللہ راضی کیوں ہوئے گا ایک اللہ پلے پڑھو تو میں دعا کر دیا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ پھر بولو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سن کے جھوم جایا کر، بڑی مزیدار درود پاک پڑھا کر، بڑے مختصر درود پاک پڑھا کر، اور بڑا جھوم کے درود پاک پڑھا کر، سونے سادہ سمجھ پڑھا کر۔ میرا ایمان ہے اللہ کا اپنی محبت کی بات کرنا چاہنا، اللہ کی شبی کو اللہ کی شکل و خلاف کہنا چاہنا، اللہ کو میرے آقا کی ذات پاک دے زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھے گا، اللہ اس بندے سے راضی ہو جائے گا۔ ذرا نبی کے ذات پاک کے زیادہ درود پڑھے گا، اللہ راضی ہو جائے گا۔ ایک اور بھی میں گل کر دیں، ایویں لوگ بکواس کر دیں، نہیں مانتے، نہیں پڑھتے، لیکن درود منکر میں آج باتیں کرتے ہیں، سنو میرا ایمان ہے، ذرا نبی پاک کا نام سن کے خاموشی کا مظاہرہ کرے، یہ بھی زبان حرکت نہ کرے، بندہ بڑا بخیل بڑا کنجوس ہے، سن لو باتیں کرتے ہیں، میرے علماء موجود نے، ذرا میرے آقا دی ذات پاک پہ درود و سلام پڑھن دا منکر ہے، اس بندے دا لعنتی اور کمینہ کے شیطان کہنا کرنے کرنے میرا درود پاک پڑھن دا منکر ہے، وہ لعنتی، بولو وہ بندہ لعنتی۔ میں یہی تے بات کہنا چاہنا، درود پڑھیا کر، نوا نہ بنایا کر، نہیں کہ درود پڑھیا کر، خود نہ پڑھیا کر، نوا نہ تیار کریا کر، جو آقا نے سمجھایا وہ پڑھیا کر، جو صحابہ پڑھیا وہ پڑھیا کر، فائدہ کی ہونا ہے، اللہ راضی ہو جائے گا۔ میں دلیل پیش کرنا چاہنا، حضرات رات آمن سنیے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم کرنے کے لوگوں، من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشر صلوات وحد عنہ عشر سیئات ورفع عشر درجات۔ حدیث کا ترجمہ سنو، ایماندار ہے کہ بڑا سرور ہے کہ بتائے گا، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تکلم ایک مرتبہ میرے ذات پاک کے درود و سلام کرے گا، آقا نے ذات پاک کے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے والا، آقا نے فرمانے کے لوگ اللہ اتنا راضی ہوئے گا، اللہ اتنا خوش رہے گا، جو بندہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ 10 رحمت نازل فرمائے گا۔ رب جی نے دامن دی دلیل ہے کہ اللہ رحمت نازل کر رہا ہے، جو ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ 10 گنا بھی معاف کرائے گا، تو ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا، جن لوگوں اللہ جنت کے اندر 10 درجات عطا فرمائے گا۔ پڑھیا کر پڑھیا کر پڑھیا کر، صبح پڑھیا کر، شام پڑھیا کر، لیل و نہار پڑھیا کر، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھیا کر۔ ایک اور حدیث پاک کا دھیان نہ سننا، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں من صلی علیہ حین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا ادرکت شفاعتی یوم القیامہ۔ اگر بندہ 10 مرتبہ صبح درود پڑھے گا، 10 مرتبہ شام پڑھے گا، میرے پاک نبی دا فرمانے کے لوگوں کل قیامت کا دن ہوئے گا، اللہ ایسے بندے نو محمد کریم کی شفاعت نصیب فرمائے گا۔ ہاں سونیا، یہ اللہ کی رضامندی دی دلیل ہے۔ اللہ کہتے ہیں میرے سونا جی میں تیرے سیاتے دی امتی کے بڑا راضی ہوں، انہیں تیری ذات بڑا درود پڑھے سونے میں نہ راضی ہوں، خودی سفارش کر دے، اللہ معاف فرما کے جنت بھی دیا گا، تیرا ساتھ بھی دے دے۔ پڑھیا کر پڑھیا کر، اللہ کو اکبر کا بینا کیوں؟ میں محبت اور گل کرنا چاہنا کہ دن حشر دے سجدے کر کر کے، دن حشر دے سجدے کر کر کے، میرے پیر میرا فرمانا لے، دن حشر کی روایت کیوں نہیں درود پڑھدا، دن حشر دے سجدے کر کر کے، میرے پیر میرا فرمانا لے، ساری امت
ساری امت دے گلزار سونے گھٹ کے سینے لا لینے ساری امت دے گلزار سونے گھٹ کے سینے لا لینے اجد کل نبیہ ہوتے نہ کرنی میرے پیر نے ہوتے ہاں کرنی جو کل نبیہ ہوتے نہ کرنی میرے پیر نے ہوتے ہاں کرنی جد کل نبیہ میرے آقا نور جد کل نبیہ میرے سونے نور جد کل نبیہ میرے مرشد نور اپنا سردار بنا لینا دن حشر و سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب منا لینا ساری امت دے گلزار سونے گھٹ کے سینے لا لینا اوتے اڈیاں چک چک لوگی ویکھن کی شان بالا کون آیا سبحان اللہ اوتے اڈیاں چک چک لوگی ویکھن کی شان بالا کون آیا پیر میرے جھنڈا حمد والا آقا میرے جھنڈا حمد والا بسم اللہ پڑھ کے اٹھا لینا حضرات دیان سنے بھولی کر گیا ہوتے کوثر دا ایک حوض ہو سی جیتی سوم جلوہ فیروز ہو سی اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ہوتے کوثر دا ایک حوض ہو سی جیتی سوم جلوہ فیروز ہو سی اور جنہیں پیلے جا میرے کوثر دا اللہ نبی دے توحد کوثر نصیب کرا دے اللہ نبی دے توحد کوثر نصیب کرا دے سونی پر اس دل جو ہوتی کس دل اور جس دن اس وقت میرے آقا نے جس دن اس وقت میرے آقا نے سنیا دیرا لالے سدن اس وقت میرے آقا نے سنیا دیرا لالے دن حشر و سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب منا لینا ساری امت دی گلزار سونے گھٹ کے سینے لا لینا اور وقت نبی شفاعت جانے اللہ دے قرآن کے من کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ ساڑھے دن عزیز ہو جائے دعا کر دیں دعا کر دیں نہیں سنن کا حضرات رات یاد نہ سنیے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ بولو کا سبق شروع کرا میں ایک اور تیار کر دیا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سینہ پاک دے اللہ نے اپنا قرآن نازل فرمایا آقا سوڑے اعلان کر دو سوڑ اللہ دا قرآن میں پڑھا اللہ دا قرآن اسی محبت نہ سنو اللہ اکبر کا پھر 21واں پارہ سورۃ القرآن نے اللہ دا قرآن بولے اپنا بسم اللہ الرحمن الرحیم ووصینا الانسان بوالدیہ حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير
دا بیان سجدہ فرمانے سرگراتے ہم دیوار مال کے کائنات نے فرمایا اے میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا سوڑیا اعلان کر دو کائنات میں زندگی گناہنے والے ہو انشکر لی والے والدیک اور میرے بندو میرا بھی شکر ادا کریا کرو اللہ دا بھی شکر ادا کریا کرو انشکر لی والے والدیک اور میرے بندو میرا بھی شکر ادا کریا کرو اپنی امی ابو دا بھی شکر ادا کریا کرو میرا بھی شکر ادا کریا کرو اپنے والدین دا بھی شکر ادا کریا کرو اللہ سونے اگر تیرا شکر ادا کریں گے فائدہ کی ہوئے گا اگر ماں باپ کا شکر ادا کریں گے فائدہ کی ہوئے گا اے سورہ اللہ دا قرآن میں سنو امام کائنات سجدہ فرمان میں سنو حضرات نے شروع کیا پڑھ کے آیا بھاؤ کے کائنات دا قرآن وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ اللہ کے دامندی بھاؤ کے کائنات دا قرآن کے لوگوں اگر اللہ دا شکر ادا کرو گے اللہ تو حد دے راضی ہو جائے گا تیرا شکوہ ہی نہیں مکدا پھر اللہ نے دیتا کیے جنہوں ملیا کیے فلاک کو انی دولت فلاک کو انا کچھ نہ سوڑیا اللہ کا گھر کی لینا ہے میں محبت میں کر دل گھر بڑی سمجھ آئے گی کہ کریے شکر اللہ تا کر ویلے کریے شکر اللہ تا کر ویلے جن سانوں کی نسان پنا چھڑیا کریے شکر اللہ تا کر ویلے جن سانوں کی نسان پنا چھڑیا کیوں شکر کرنا ہے اے بڑی گھٹی گھر کر لگا کتے موسیٰ نبی کتے عیسیٰ نبی سانو سکنا محمد عطا چھڑیا اور دنوں میرے اللہ نے سونے محمد امتی بنا لیتے یہ بڑی بڑی نعمت ہے جنہوں اللہ نے امام الانبیاء جیسا لیڈر رہبر رہنما مقتدا پیشوا آقا مرشد اللہ نے عطا فرمایا میں کہنے کو جب رب نے رکھیا ہی کچھ لوگ تو اللہ نے دنیا کی ساریاں نعمت دنیا کے خزانے عطا فرما دی تیرے بشرطے کے بندہ نبی کی قدر کرنے والا ہوئے کریے شکر اللہ دا گھر بیلے جن سانوں کی نسان بنا چھڑیا کتے موسیٰ نبی کتے عیسیٰ نبی سانوں چکنا محمد عطا چھڑیا اور بڑی شان والا لوگ پیر سنو بڑی شان آبی بڑی شان والا لوگ پیر سادہ جڑا نبیان دا پر سردار آیا تیرا بوکا نبوت دا مار آیا وہ دن حشر کو سردہ بنے والی نبی کا صحیح نبی بن گا وہ دن حشر کو سردہ بنے والی بے روحہ جنت دا آقا کھلا بنائے راجی راجی کی پڑھو درود ستے جنہ آقا نال جنت نو جا بنائے میرے اللہ دا قرآن ہے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء حبیب خدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا سونے اعلان کر دو کہ لوگو اللہ دا شکر ادا کرو گے اللہ راضی ہو جائے گا اللہ دا شکر کیے اللہ دی بندگی کرنا اللہ کو سجدہ کرنا اللہ دی پوجا کرنا اللہ دی اطاعت کرنا مال کے کہنا کی حمد و ثنا بیان کرنا اللہ دی تعریف کرنا اللہ دا شکر ہے اللہ کو اکبر کا برمان کی بھی دعوت کر چکے جنہ بندہ اللہ دا شکر ادا کرے گا اللہ دے راضی ہو جائے گا اور سب سنال کے کرنا تا قرآن بھالی بھالی دے گا اور میرے بندے اپنے والدین دا بھی شکر ادا کرے کر اپنے امی ابو دا بھی شکر ادا کرے کر ماں باپ دا شکر کیے امی ابو کی خدمت کرنا انہاں دے ہدایت کرنا انہاں محبت کرنا ماں باپ کو پیار کرنا انہاں شفقت
پریشان انہاں دی ضرورتاں پوریاں کرنیاں اور انہاں دے آگے لگنا انہاں دے اپنی جان مال سب کچھ قربان کرنا ماں باپ دا شکر ہے اللہ کو اکبر کا بیلا لوگ اگراتے آمنا سنا تیرا ماں باپ دا شکر گزار ہے اللہ ایسے بندے دے بھی راضی ہو جائے گا دو جہاں دے سرکار دا اعلان نبی دا فرمان سنی حضرات سیدی شفیعہ نبی بھی پیش کرنے آئے حضرت کبریا علیہ السلام فرمانے میں بشر ربی کی بشر والد بشرت ربی کی شمت الوالد ولوگ رسکن دے دفا پرا دیئے اودے دے اللہ بیرادی نے اللہ بیرادی اللہ بیرادی نے دوسری حدیث مجرد پتہ بھی پیش کرنے آئے بشر اللہ تبارک و تعالی فی بشر والدین بشرت اللہ تبارک و تعالی فی شمت الوالدین میرے اور دوسرا دے حدی رہنما اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں جدے ماں باپ راضی نے جدے ماں باپ راضی نے اوڑے دے اللہ بھی راضی نے اور جدے ماں باپ ناراض نے اوڑے دے اللہ بھی ناراض نے اور نوجوان اللہ دا واسطہ دے کے کہنا کرنا امیر اپنا ستایا نہ کر مان رلایا نہ کر مان پریشان نہ کریا کر مان ستایا نہ کر مان دا دل دکھایا نہ کر بڑے باپ نے تنگ نہ کریا کر یہ نادی خدمت تک اللہ راضی کرنا اللہ دی عزت میں گواہ بنا کے کہنا چاہنا اس بندے پہ ماں باپ راضی ہو جائے گا اللہ دے کسی اللہ دنیا دے خزانیاں دا مالک بنائے گا اللہ دنیا دے عشق دا مالا مال کر دے گا جنہیں دے اللہ راضی ہو جائے گا قیامت راضی ہوئے گا اللہ جنت دا مہمان بنائے گا میں ترجمہ کرا گا مدھی سمجھ آ جائے گی اللہ کو اللہ اللہ مکینہ ہونا کہ جنت ماں دے قدماں تھلے جنت ماں دے قدماں تھلے ایک حدیث بھی آیا ہے ماں پیو راضی تیرا راضی پیغمبر فرمایا ہے بد نصیب میں او پتر بدبخت میں او پتر بد قسمت میں او بیٹے جو دل ماں پیو دا دکھان دینے اوتھے دوئی جہانی کدی نہ عزتاں پان دینے ارے پڑھ گئی نمازاں پڑھ گئی نمازاں ہر کوئی سجدہ کم نہ آیا ہے ماں پیو راضی تیرا راضی پیغمبر فرمایا ہے نادی مانتا سلام کرا مادی محبتہ سلام کرا لوگ مادہ پیار بیان کرا گود وچ لے کے ماں جد اپنا دودھ پلان دیے تھبکیاں دے بے لوڑیاں دے بے نال گلے چیلان دی آنگی کیے اللہ جی سنو کچھ نہ ہوگی یہ میرا سرمایہ ہے ماں پیو راضی تیرا راضی پیغمبر فرمایا ہے لیکن سنو آج کل دے پتر ماوان نگدی مار پئی گندی سوسائٹی دی مار پئی گندے جرانے دی مار پئی یہ نفیمہ دا نتیجہ نکلیا ڈرامے دا نتیجہ نکلیا آج کل دے پتر ماوان کوڑیاں نال ڈران دینے بردن کر دے ماں پئی توڑے بیویاں پلگ بٹھان دینے آنے کینے بیگم میری کام نہیں کرنا کہ سورے ہمیں لکھوایا ہے ماں پیو راضی تیرا راضی پیغمبر فرمایا ہے انشکر لی بلی والدیک انشکر لی بلی والدیک الیہ المصیر
کرو اللہ تعالیٰ راضی کرے گا. میرے نانا بولو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ سینہ سے راضی کرو انشاءاللہ. ہاں یہ مطلب یقیناً کہہ سکنا حضرات رضی اللہ سنت اللہ کے دامندی کی بات کرنا چاہنا ہے. حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جامع ترمذی کے اندر روایت موجود ہے ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ حدیث تجربہ بیان کرتے ہیں میرے جو حضرات رضی اللہ سنیے کل قیامت کا دن ہوئے گا. قیامت کا دن ہوئے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان دینے کے لوگوں قیامت والے دن اللہ دا قرآن آ جائے گا. اللہ دا قرآن آئے گا. شہد قرآن آ جائے گا. اللہ دا قرآن آ جائے گا. قاری قرآن آ جائے گا. اللہ دا قرآن آ جائے گا. حافظ قرآن آ جائے گا. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے لوگوں یہ اللہ دا قرآن کہے گا میرے اللہ میں سفارش کرنا اپنے بندے کو عزت والا لباس نصیب فرما دے. اللہ عزت کا تاج پہنائے گا. ایک قرآن پہ کہے گا اللہ ان عصمت کا تاج بھی دے دے. اللہ وہ بھی تاج پہنائے گا. حدیث ترمذی کے اندر دے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پھر قرآن کہے گا اللہ میں تیرا قرآن سفارش کرنا اپنے بندے تیرا بھی ہوگا. یہ قرآن کہے گا اللہ میں قرآن سفارش کرنا حافظ قرآن تیرا بھی ہوگا. اللہ کا یہ قرآن تیرا بھی ہوگا. اللہ اس قرآن والے تیرا بھی ہوگا. اللہ اکبر کا میرا ترمذی کی حدیث کا ترجمہ کر رہا ہے. حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں اللہ اس بندے تیرا بھی ہو جائے گا. اللہ اپنے بندے تیرا بھی ہو جائے گا. اللہ اعلان فرمائے گا میرے بندے مغیر راضی ہویا. اقرا بردکی رتیل کما کنت ترتیل فی الدنیا. او میرے بندے قرآن پڑھتا جا جنت دی منزلاں تے چڑھدا جا. اللہ سب کے قرآن پیار نصیب فرمائے. قرآن پیار انشاءاللہ کھڑے کرو جنہ جنہ قرآن پاک کا ترجمہ ہی بڑا پیار ہے قرآن کا ضرور بڑا پیار ہے قرآن. کسی جنہیں مرضی سن لو کہانیاں جنہیں مرضی سن لو پھیریاں جنہیں مرضی سن لو لطیفے جنہیں مرضی سن لو آج دنیا کی داستانہ جنہیں مرضی سن لو سٹوریاں جنہیں مرضی سن لو بابے میں یاد ہے نہیں یاد ہے رسول کا فاتحہ کا ترجمہ نہیں یاد. مولانا یہ میری عمر پڑھا ہے قرآن کا ترجمہ سیکھنا لی یہ بلا میری عمر کو رہے گی قرآن کا ترجمہ یاد کرنا لی. اتنا پیسیا اتنا مصروفہ اتنا میں جناب پھنس گیا دنیا داری کے معاملات کے اندر میرے پیسے بھی نا اے زبان موٹی ہوگی زبان نا موٹی ہوگی یہ منہ تے لفظ نہیں چڑھ دے یہ زبان تے لفظ نہیں چڑھ دے. میں کہنا جدھر زبان تے کنجر چڑھ جان پھر قرآن تے لفظ نہیں چڑھ دے. اور یہ تو لطیف ہے کہ سے کہانی اپنی پروپ قرآن دے جاتے ہیں پر قرآن کا ترجمہ نہیں کرتا. کہ جو رفیقہ کرنے کی عادت پیدے پھر قرآن کا ترجمہ نہیں دے سکتا. اللہ نے تیرے قرآن میں پیار نصیب فرمائے. یارو عزت ہی گل کرتے ہیں بھائیو اللہ تعالیٰ تعالیٰ کی بات کر رہے ہیں سکھو تو صحیح. اللہ میرا ایک سوال ہے کہ نبی پاک محمد کریم دے صحابہ سارے کافر سن. نبی صحابہ نکے نکے سن جو کلمہ نہ پڑھے جاندے بولتے نہیں وہ سارے نیانے سن. میرے آقا دے صحابہ آئے کلمہ پڑھے تو
35 سال 40 سال 45 سال 50 سال 55 سال نبی نے صحابی میں پڑھیا سنیے حضرات نے صحابہ سے حالات دعا کرنے کو غور پڑھیے میرے آقا دے بوڑھے صحابہ آندے نے میرے آقا کو 10 سجدہ سکھدے نے انہاں تے عمل بھی کرے نہ کرتے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے لوگوں اس قرآن کہے گا اللہ پر بندے کے راضی ہو جا اللہ کہے گا میں راضی ہو گیا اور اللہ اعلان کرے گا میرے بندے قرآن پڑھتا جا جنتی منزلہ پہ چڑھتا جا چڑھتا جا چڑھتا جائے گا پڑھتا جائے گا چڑھتا جائے گا پھر بات نبی کا فرمان اللہ پاک فرمان میرے بندے فإِنَّ مَنْزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَأُهَا شکر ادا کرنا کہ ساری قسمت کربدی کتاب آ گئی تو ساری قسمت کربدی کتاب آ گئی تو اپنے ڈگریاں نہیں پھرنا ہے ایدی پی ایچ ڈی ڈگری ایم فل لیتے سکالر کے تمہیں ماسٹر کرتے ہیں تیری ڈگری مبارک سال قرآن مبارک ہے اور ساری قسمت کربدی کتاب آ گئی دیکھو رحمت کی بھی اشار آ گئی لوگوں اللہ دا قرآن عظمت والا ساری کائنات بھی بہت برکت والا اور جڑے مدنی نو ملیا اور رحمت والا جڑے مدنی نو ملیا اور رحمت والا قسمت کربدی کتاب آ گئی کیوں نہ اللہ کا شکر ادا کرو لوگوں آدم معابیلی آیت ملی ہزار آیتوں دی شان و تلاوت ملی لوگوں آدم معابیلی آیت ملی لوگوں آدم معابیلی آیت ملی ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ایک آیت ایک ملی اور اللہ کا تحدیث شریف کرنا چاہنا لوگوں آدم معابیلی آیت ملی ہزار آیتاں دی شان و تلاوت ملی حشر ظالم سفارش شفاعت ملی اے نور کبراج پر مہتاب آ گئی ساری قسمت کربدی کتاب آ گئی لے تلاشی تیرے سامنے کائنات ہے قتل انجیل زبور تورات ہے لے تلاشی
قرآن جاری کر دے. جب بندہ قرآن پڑھتا پڑھتا دنیا کو چلا جائے تو کتنی بڑی شہادت سی موت ہے کہ گانے سننے مر جاتے ہیں کہ قوالیاں سننے مر جاتے ہیں. مہینہ ڈیڑھ مہینے پہلے کی بات ہے. صحیح بات ہے. فیصلہ آباد سفر کر رہے ہیں سدیانہ بنگلہ میں کراس کی تو میرے قریب ایک نوجوان موٹر سائیکل سے گزرے بڑی اوور سپیڈ تھے اور بڑے بلند آواز مطلب گانا لگایا بڑے جناب گانا سنتا جا رہے ہیں. میں اپنی اکھر میں منظر دیکھے ہے سامنے ٹرک جا رہے ہیں میرے کو موٹر سائیکل کاپ نہیں ٹرک کے اندر ٹکرایا تو گانے سنتا سنتا جنگ کا شہید ہو گیا. کئی قرآن پڑھتے مر جاتے ہیں. میں دائیں دے دعا کرنا چاہنا آپ کریم چند گڑی آوے ہر مسلمان دی لب دے جاری تلاوت ہو قرآن دی ایویں خواہش طاہر دی ہے مردان دی ایویں خواہش طاہر دی ہے مردان دی پیر ڈولے ماتی پوشات آ گئی ساری قسمت رب دی کتاب آ گئی ایک رحمت کی بھی شاد آ گئی ساری قسمت رب دی کتاب آ گئی. پھر بھی دعوت دینا چاہنا سنیا قرآن والا بندہ قرآن پڑھیا کر قرآن سکھیا کر قرآن یاد کریا کر قرآن کی تلاوت کریا کر قرآن عمل کریا کر قرآن پیار کریا کر. اللہ دی شدید قسم ہے اگر قرآن سچا پیار پہنائے گا اللہ راضی ہو جائے گا. اللہ راضی ہو جائے گا. جنہیں چھڑے ہے وہ اللہ ناراض ہے. جنہیں قرآن چھڑے ہے وہ اللہ ناراض ہے. میں دلیل پیش کرنا چاہنا میرے سونیا اگر اس فقیر دی زبان دے یقین نہ ہوئے گھر جا کے سادہ قرآن دے ترجمہ لے کے پڑھنا سورہ پارا سورۃ طٰہٰ میرے اللہ دا قرآن ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. اللہ دا قرآن ہے میرے حبیب کبریا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سونا اعلان کر دے کہ لوگوں پھر اللہ دے ذکر کو اراد کر جائے گا اللہ دے قرآن کو اراد کر جائے گا اللہ اتنا ناراض ہو جائے گا. سنی سنیا تیرا قرآن چھڑ دے گا قرآن کو دور ہو جائے گا اللہ اتنا ناراض ہوئے گا پھر اللہ دا قرآن دنیا دی زندگی بھی تنگ ہو جائے گی قبر بھی تنگ ہو جائے گی. اور اللہ اتنا ناراض ہوئے گا قیامت کا دن ہونا ہے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. جن نے قرآن چھڑیا اللہ اتنا ناراض ہوئے گا کہ سویا جب بندہ قبر جو دوبارہ کھڑا ہوگی اللہ دے سامنے پیش ہوئے گا اللہ سے بندے نو منع کر دے گا. کتنی بڑی بدقسمتی کی بات ہے بدنصیبی کی بات ہے. اللہ میں کسی کی توہین کو دوبارہ میں کسی دن شرط نہیں کرنا چاہتا. اگر میں سوال کرا نا کتنے نوجوان جنہوں نے نظامت قرآن مکمل کیتا ہے شاید ہی دو چار ہی ایسے ہوں جنہوں نے کچھ پتہ نہیں کتنی کھڑی سارے دسنا سارے بتا نہیں پڑھیا قرآن نہیں کھولیا قرآن نہیں سنیا قرآن. یارو سنو جڑی قوم قرآن کو دور ہو جائے کبھی عزت زندگی نہیں دے پا سکتی. اگر ان کے پاکستان میں کس چیز کی کمی ہے پیسہ دولت مال دنیا گندم کاروبار فسنا سب کچھ ہے لیکن حالات دینے ٹائٹ نے کہ پوری پینگی بولو قرآن نے چھڑے. اللہ قرآن پہ آپ نصیب فرمائے اللہ ساتھ کر آدھی ہو جائے اللہ کا رضا مندی. تو آخری بات سنو تو ڈیڑھ دو گھنٹے بعد مکمل کرا. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں جب بندہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے، شرمندہ ہو جائے، نادم ہو جائے، پریشان ہو جائے، معافی منگے، توبہ کرے، استغفار کرے، اللہ ایسے بندے تے راضی ہو جائے گا۔ میں دلیل پیش کرا گا، اللہ بطن میں بات نہیں کریا کرتا، میں دلیل میں بات کرا۔ حدیث مسلم دینا بھی بریرہ حدیث راوی نے حضرت آمنہ سنیے ہم امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، ایک بندہ لمبا سفر کر رہا ہے، لمبا سفر میں شکار کرنا ہے، اور سفر سے جان تو پہلے نا انہیں اپنے اونٹنی کے اوپر، اپنی ڈاچی کے اوپر انہیں اپنا سارا سامان رکھیا، زیادہ رکھیا ہے، پانی بھی رکھیا، کھجور رکھیا، اناج رکھیا، ارے سفر شکار کر دیتا ہے میرے پاس پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے ہیں کہ بندہ مندر بمندر چلتا جا رہا ہے، یہ بندہ چلتا جا رہا ہے، سفر اندر تھکاوٹ محسوس ہوئی ہے، میرے آقا دا فرمان ہے کہ لوگوں انہیں اپنی اونٹنی، اپنی ڈاچی، اپنی اسواری میں ایک درخت ٹینر بن دیتا اور نیچے آپ آرام کر رہا ہے۔ آقا علیہ السلام فرمانے لوگوں اس سوچ کے اٹھے آئے بھی دیکھتا کہ سواری کے دا سارا سامان لے کے فرار ہو چکی ہے۔ سو تو اٹھے نا سواری کے دی گیا ہے، اوپر پانی موجود ہے، قریب واٹر پمپ بھی نہیں، ہندے کوئی واٹر کولر بھی نہیں، قریب کو ہوٹل بھی نہیں، کوئی ریسٹورنٹ بھی نہیں، کوئی ڈھابا بھی نہیں، کوئی نقشہ بھی نہیں، کتوں پانی لانا مردہ کا بھوکا پیاسا چھلے کھبے دیکھا کوئی جناب قریب آبادی بھی کوئی نہیں، تو بندہ بشر نظر ہی اندر میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے لوگ کہ بندہ بڑا پریشان ہے، یہ سمجھو اپنی موت کا انتظار کر رہا ہے اور بھوکے پیاسے مر جاؤں گا۔ اللہ اکبر کا بھی دوڑیا، دائیں دوڑیا، پھر دوڑیا، آگے دوڑیا، پیچھے دوڑیا، کافی دیر نہ تلاش کر کے تھک ہار کے یہ سواری نہ ملی، اس درخت نیچے پھر سو گیا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں ایک بندہ جنہوں سو کے دوبارہ اٹھے آپ کی دیکھ رہے ایدی سواری کول کھڑی ہوئی ہے، سارا سامان بن کان گوشت دائی موجود ہے۔ اتنا چاہ چڑھیا، اتنا راضی ہویا، اتنا پتہ ہی نہ رکھی بندے نا خوشی سے انے ہو جاندے ہیں، خوشی جب ملتی ہے نا راضی ہوتے ہیں انے ہو جاندے ہیں۔ کوئی بینڈ باجا چلائی جاتا ہے، خوشیاں بجائی جاتا ہے، کوئی پنجر میں چاہیے جاتا ہے، دوسرے میں چاہیے جاتا ہے، کوئی جناب خیرہ کی دی وجہ خوشی کا موقع ہے۔ اللہ خوشی میں انے آنا کرے، اللہ ہوش نصیب فرما دے۔ اندے ہوتے بابے بھی اندے ہو جاتے ہیں، کوئی تو میرا منڈا میں کر روز روز گندر کھانا کرتا ہے، پتہ میں نے بھی بولا ہے لازمی بندہ کا کام ہے، کسی دعا کرتا ہے چنگی کرے گا، ٹھیک ہے بابا جی ٹھیک ہے۔ حضرات غصہ نہ کرے آدھے میرے آقا دا فرمان ایک خوشی بھی نا ایک اپنی اسواری کو دیکھے اپنا سارا سامان دیکھے اتنا راضی ہویا، اتنا چاہ چڑھیا، دیکھیں گے اللہم انت عبدی وانا ربک، ربک اللہ نے کہا اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب، کہتا اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب، آخرت ایک دسیر اللہم انت عبدی اللہم انت ربی وانا عبدک، کہتا اللہم انت عبدی وانا ربک، اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب۔ ایک خوشی میں کے الٹے جملے بول گیا، انہوں بڑا چاہ چڑھیا، بڑا راضی ہویا ہے، تیری گھر جنہوں سمجھانا جنہوں سونیا مسلم کی حدیث ذمہ دار ہے، میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں جدہ بندہ گناہ کر کے شرمندہ ہو کے غلطی کر کے اللہ کو معافی مانگے توبہ کرے، اللہ کا فرمانے کہ لوگوں اتنا اس بشر چاہ نہیں چڑھتا جن اللہ راضی ہونا ہے۔ اتنا ایک بندہ نہیں راضی ہو جائے جنہوں سامان سمجھے جنہیں قوم شدہ چیزیں ملی جانے، اتنا ایدی راضی ہو جائے جنہ بندے دی معافی مانگتے میرا اللہ راضی ہوتا ہے۔
اور اتنا اللہ راضی ہوتا ہے اتنا اللہ راضی ہوتا ہے کہ اللہ پاک نہ بندے دے گناہوں نوں نیکی بنا دینا ہے مہربانی آدھے کہیں مال کے کائنات دا قرآن الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فرمان کی قدر کرنا چاہتے ہو قبیلہ بھی دیتے ہو حضرات بات بزرگاں کی فرمان کی قدر کرنا چاہنا او سونے رب نو منا لے تو توبہ کر کے سونے رب نو منا لے تو توبہ کر کے او دے گولوں منگی معافی تو ربی کر کے اللہ کرے گا تینوں معاف رکھی نیکی دی تو آس کری نیکی ڈر کے او سونے رب نو منا لے تو توبہ کر کے اللہ راضی ہوئے گا آپ منا لئے وہ چھڑے بدیاں نہ کھڑا نہیں صدا میرے پاس ایک بڑیاں گلاں تسی کر دیں گے کڑیاں گلاں میرے پچھوڑے دیکھو حضرات روزانہ دے امنا چھڑے بدیاں نہ کھڑا نہیں صدا رہنا دی او چھڑ جانے پانے دنیا کیا قبری پہنا گی کیا تماشا ذات ہونا پورے گاہ ہوتے رونا بابیلا کر کے او سونے رب نو منا لے تو توبہ کر کے وہ جنت رب نے سجائی نہ چھڑیا شکری او یارو نہ ٹھیکی آنکھ دی جنت رب نے سجائی نہ چھڑیا اللہ جنتی والے عمال کرنے تفیق دل آنکھو آگی اور جنت رب نے سجائی نہ چھڑیا شکری او یارو بیٹی سونی جنت نہ ٹھیکی آنکھ دی بیٹی جنت خوب نظارہ اتنا سونا چاندی سنو بیٹی جنت خوب نظارہ اتنا سونا چاندی کستوری نکارہ بیٹی ہیرے موتی کھانا کے دو سونے رب نو منا لے تو توبہ کر کے اے مومن جنتانو جانے نے اللہ جنتی بنا اے مومن جنتانو جانے نے جڑے نیکیاں کر دے او بندے بھٹک نہیں ماں نیکی بن دے بیٹی جنت خوب نظارے اے مومن کٹی ہون گے سارے بہن گے پرگت چڑھ کے او سونے رب نو منا لے تو توبہ کر کے گل دلوں نہ بلاوی سچی میں آگاں دی اے اگ دل خدی کاڈی جڑی مارے لاٹاں دی اگ مار دی او چمکارے او تے سن کے قسمت والے تو کی لے میں سڑ کے او سونے رب نو منا لے تو توبہ کر کے گل طاہر دیاں رکھی تو یاد ہوئے سونے اللہ کرم منگی امداد ہوئے تینوں ظاہر کر سمجھ ہونی موت ایک دن سجنا آنی ہے تو جانے مار کے او سونے رب نو منا لے تو توبہ کر کے اللہ میرے توڑے راضی ہو جائے اللہ اپنی رحمت را دنیا خود کامیاب ہو کیا جی درود ابراہیمی کے علاوہ بھی کوئی درود پڑھا جا سکتا ہاں درود ابراہیمی کو علاوہ بھی مختصر درود بھی ثابت ہے صحیح مسلم کی روایت ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وصلی علی ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد وبارک علی ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید کے مسلم جو ثابت ہے اور اسی طرح سیدہ کے اندر اللہم صلی علی محمد بھی ثابت ہے دوسری نسائی کے اندر اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد بھی ثابت ہے اور اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا بھی ثابت ہے بہرحال جننے بھی درود نے نا اور اشور کے اندر اللہ یا اللہم یہ سارے الفاظ موجود نے اللہ پاک میرے تو انو مسنون
درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. درود یہ ہے کہ اللہ میں اس قابل نہیں کہ میرا درود نبی تک پہنچ جائے یا میں نبی تک درود بھیجا. اللہ میں بڑا ہی ناقص بڑا گنہگار. اللہ تو میری طرفوں اپنے نبی کے درود شریف کی باش پا دے. اللہ پاک نے تم دنیا کا عزت ہے آپ نہیں سمجھتے میرے شہر میں بہت سارے دوستوں واسطے دعا کی درخواست کی ہے کہ ساتھی کافی سارے دوست نے جنہوں نے درخواست کی کہ بیماروں واسطے خصوصی دعا کرنی ہے. رب دے ولی کٹھے ہوئے تھے دعا کرو اللہ تعالی بھی بیمار نصیب عطا فرما دے. اور جو میرے بھائی میریاں بہناں بے اولاد ہیں اللہ نے اولاد نصیب فرمائے. اور شیخ صاحب مرکز واسطے دعا درخواست کر رہے ہیں بڑا کثیر تعمیر ہے. ہاں جی دعا کرو اللہ پاک کی سمرچن کو آباد فرمائے. اللہ پاک تکلیف تک پہنچائے. اور میں دعا بھی کرا کہ اللہ جو لوگ تیرے کرم آباد کر دے انہیں دے کرم آباد فرما. ہمارے دعا بھی کرو مرکز واسطے دعا بھی کرو تنالے کی دعا بھی کرو. دعا بھی کرنی ہے تو دعا بھی کرنی ہے. اپنے دعاؤں تک مرکز میں یاد رکھیا کرو اور اپنے تعامل تک مرکز میں یاد رکھو کہ ضرور تک انشاءاللہ ضرور پوری فرمائے گا. یاد دینے میں سے کرو کہ تم یاد دینے کروانے کو اندر ہی اکٹھا کرنا چاہتا باہر وہ نہیں بعد میں بہت سارے ساتھ کم از کم 10,000 کا درس جمع کرایا دے انشاءاللہ بڑی ساتھ دور پر لگن گیا تے میں انشاءاللہ بس دعا کرا کہ چونکہ میں سفر جرینا تے نبی کا فرمان پکی گل دے کہ اللہ مسافر کی رات نہیں کرتا. یہ میں نہیں کہنا کوئی بڑا یقین ہے بڑا میں مان ہے نبی کی زبان پہ کہ اللہ میری موڑ گاہ نہیں کیونکہ میرے آقا دا فرمان اللہ مسافر کی رات نہیں کرتا. اگر میرے کو دعا لینی ہے جن پھر برکت کا تعاون کرے تو میں بڑی محبت کو فرمائے. اللہ تعالی پیار کو فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم محمد وآلہ وصحبہ وذریاتہ وأهل بيته أجمعين. اللهم إنا نسألك بأن الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جو میرے پاس دعا کی توجہ کرو شریف اللہ بجائے میں اس وقت آپ شریف آج دے رہے ہیں میں نے پیار شریف دل پر ہو جانا بہت پیار بھی رہ جاتا دعا کرو ان سے تھوڑے بھی عرشہ آ جائے گی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء الله يغادر سقما. میرے اللہ سارے ہاتھ درک فرما. اللہ بڑے گناہگار بندے خطا کر بندے اللہ در بدر فرما. اللہ تیری انہیں قربانیاں کر کر کے بڑے شرمندہ اللہ تم معاف فرما. اللہ سارے دنوں دے گناہ سارے راتاں دے گناہ سارے ظاہر باطن صغیرہ کبیرہ گناہ اللہ تم معاف فرما. میرے اللہ تن دے رحمت دا واسطہ اپنے اسے کو محفوظ فرما. اللہ اپنے فضل کو محفوظ فرما. اللہ اپنی ناراضگی کو محفوظ فرما. میرے اللہ تو سارے تے راضی ہو جا. اللہ سارے تے راضی ہو جا. اللہ سارے تے خوش ہو جا. اپنی محبت اپنا پیار نصیب فرما. اللہ زندگی شان والی دینا موت ایمان والی دینا. اللہ زندہ رکھی شان نال موت دے بھی ایمان نال. زندہ رکھی شان نال موت دے بھی ایمان نال. اللہ میرے جسم سائیدہ جو عزیز بیمار اللہ سے زندہ فرما. اللہ سے زندہ فرما. اللہ میرا ایمان ہے اللہ ساڈا ایمان ہے تو بردے میں زندہ قدرت کرن دے قادر ہے میرے اللہ سے زندہ فرما. اللہ گن بنا رہی ہے میرے اللہ سے زندہ فرما. لوگاں
خانے تیرا عرش عظیم تے شفا خانے اللہ درت رحمت واسطے مکمل سے عزت فرما اللہ اتنے میرے بہن بھائی بے اولاد نے اللہ نے اولاد نصیب فرما جنہ گھر اندر بچے نہیں اللہ رونقاں نصیب فرما اللہ نے میری ماں بہناں بیٹیاں پریشان نے اللہ پریشانیاں دور فرما